اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا میزبان داؤد طاہر آپ سے مخاطب ہے۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا اپنی ایک گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو 1965 کے لاہور سے متعارف کروانے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہ سال تھا جب میں نے بی اے کا امتحان پاس کیا اور پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے میں داخل ہوا۔ یوں مجھے 2 سال لاہور رہنے کا موقع ملا۔ میں اپنے شہر سے لاہور کس طرح پہنچتا اور لاہور پہنچنے کے بعد نیو کیمپس کیسے آتا، اس طرح کی کچھ یادیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ آج کی یہ ویڈیو بھی اسی کنٹینیوٹی میں ہے۔ جب ہم مینز آف ٹرانسپورٹ کا ذکر کر رہے تھے تو اومنی بسز کا ذکر آیا تھا، جو اب قصہ پارینہ ہو چکی ہیں۔ سرکاری شعبے میں چلنے والی یہ بس لاہور کے مختلف علاقوں کے درمیان سفر کرنے والے لوگوں کو ایک ایسی سہولت مہیا کرتی تھی جو اب تقریباً ان کا ہو چکی ہے۔ اس بس کے مختلف نمبر مختلف علاقوں میں مسافروں کو ایک سے دوسری جگہ لے جایا کرتے تھے۔ ٹانگوں کا بھی ذکر ہوا تھا۔ رکشہ اور ویگنز کا ذکر اس لیے نہیں ہوا کہ اس وقت تک رکشہ اول تو تھا ہی نہیں، اور اگر تھا بھی تو بہت ریئر۔ ویگنیں بھی نہیں چلا کرتی تھی۔ ہاں، ایک ماڈل ٹاؤن بس ٹرانسپورٹ سرخ رنگ کی بس ہوا کرتی تھی۔ یہ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی والوں کی بس تھی اور اس کے اوپر MTBS کیپٹل حروف میں لکھا ہوتا تھا۔ یہ بس شہر سے ماڈل ٹاؤن کے درمیان سفر کرنے والوں کے زیادہ تر کام آتی تھی۔ ان چیزوں کے علاوہ جس بات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پنجاب یونیورسٹی کی اپنی بسیں تھیں۔ ہفتہ میں بعض دن مقرر تھے۔ اس روز نیو کیمپس سے اولڈ کیمپس تک پنجاب یونیورسٹی کی بس ہمیں لے جاتی اور واپس لے آتی۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو ایک طرف کا کرایہ صرف 10 پیسے لیا جاتا تھا۔ یونیورسٹی کی طرف سے ٹکٹوں کا ایک بکلٹ طلباء کو مہیا کر دیا جاتا اور جب وہ بس میں بیٹھتے تو ایک ٹکٹ پھاڑ کر کنڈکٹر کو دے دیتے۔ یہ ایک بہت بڑی سہولت تھی جس سے ہم لوگ خوب فائدہ اٹھاتے، کیونکہ نیو کیمپس شہر سے تقریباً کٹا ہوا تھا، لہٰذا طلباء انارکلی کی سیر کو نکل جاتے، ضرورت کی شاپنگ بھی کر لیتے اور کچھ دل لگی کا
सामान भी हो जाता। वो पुल, नहर का पुल, जो आजकल शेख ज़ायद अस्पताल और बरकत मार्केट को मिलाता है, इस पुल पर पंजाब यूनिवर्सिटी की बहुत सी कश्तियाँ मौजूद रहती थीं। पंजाब यूनिवर्सिटी का रोइंग क्लब भी था। उसकी मेंबरशिप रखने वाले तलबा वो कश्तियाँ सैर के लिए या एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करने के मजाज थे। नहर में इन कश्तियों पर सैर भी एक पुरलुत्फ तजुर्बा होता, जिसकी याद अब तक दिल में कायम है। इस पुल के पास यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया होता था, जिस कैफेटेरिया का मैंने पहले जिक्र किया वो ज़्यादातर हॉस्टल में मुकीम तलबा इस्तेमाल करते थे, लेकिन जिस कैफेटेरिया का मैं अब जिक्र कर रहा हूँ वो यूनिवर्सिटी के तलबा इस्तेमाल करते और दिन के वक्त खुला होता, रात ढलने से पहले बंद हो जाता। अगर किसी तालिबे इल्म की कोई क्लास फारिग होती या वो तफरीह तबा के लिए अपने दोस्तों के साथ बैठना चाहता, तो ये कैफेटेरिया उसके लिए एक बहुत अच्छी पनाहगाह का काम देता था। टांगों का जिक्र हुआ, आपको इल्म है टांगे में जुते हुए घोड़े किसी आला नस्ल के घोड़े नहीं होते। इनमें से बाज़ बहुत मरियल होते हैं, लेकिन कोचवान रिस्क कमाने की खातिर इन लाचार घोड़ों को भी टांगों में जोत रखता है। उन दिनों इंसदादे बेरहमी हैवानात का एक महकमा था। ये महकमा मुमकिन अब भी हो, मेरे इल्म में नहीं, और उसके कारिंदे सड़कों पर फिरते रहते थे, देखते रहते थे कि कोई घोड़ा जिसे टांगे में जोता गया है जख्मी तो नहीं या इतना कमज़ोर तो नहीं कि वो टांगे का बोझ न खींच सकता हो और उसे बामरे मजबूरी इस काम पर लगाया गया हो। अगर उस महकमा के कारिंदों के हाथ ऐसा कोई घोड़ा लग जाता तो वो उसे खोलकर अपने साथ ले जाते। मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन गालिबन वेटरनरी अस्पताल, जिसे घोड़ा अस्पताल भी कहा जाता है, वहाँ ऐसे जानवरों के रखने का इंतज़ाम होगा। ऐसे कोचवानों के खिलाफ मुकदमा चलता और उन्हें जुर्मानों की सज़ा भुगतना पड़ती। लाहौर में सिनेमाज बेशुमार थे, उनका इर्तिकाज़ तो मैकलोड रोड पर था, लेकिन शहर के बाकी हिस्सों में भी एक एक दो दो सिनेमाज मौजूद थे। दूर क्या जाना, भाटी गेट में ही एक सिनेमा का नाम मुझे अब भी याद है, मलक थिएटर। टकसाली में
وہ جگہ جو اب ہیرا منڈی کے نام سے معروف ہے، ایک سنیما ہوا کرتا تھا۔ گلبرگ میں ایک سنیما موجود تھا، اوریگا۔ اسی طرح وحدت موڑ پر، فیروز پور روڈ پر ایک سنیما تھا۔ غرض سنیماؤں کا جال بچھا ہوا تھا، لوگ بڑے شوق سے فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے۔ ہفتے کا ایک دن خواتین کے لیے بھی مخصوص ہوتا تھا۔ فلموں کا ٹکٹ 12 آنے سے شروع ہو کر 2.5-3 روپے پر ختم ہو جاتا تھا۔ 12 آنے والی ٹکٹ کے لیے بہت بھٹم پیل ہوتی، خاص طور پر جب کوئی نئی فلم نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہوتی۔ اس میں بعض دلچسپ مناظر بھی دیکھنے کو ملتے۔ بعض نوجوان قمیض اتار کر پرے پھینک دیتے اور خود لائن میں دھکم پیل کر کے گھس جاتے، لیکن جو شائقین اتفاق سے سب سے آگے کھڑے ہوتے وہ کھڑکی کی سلاخیں اس مضبوطی سے پکڑے رکھتے کہ کوئی اور وہاں داخل ہو ہی نہ سکے۔ میں نے عرض کیا تھا میرے کچھ عزیز مال ٹاؤن میں تھے، ان کے گھر جانے کے لیے ہم نئے کیمپس سے کھیتوں کے بیچ ہوتے ہوئے پیدل پہنچ جایا کرتے تھے۔ 1-2 عزیز نسبت روڈ پر تھے، 28 نمبر بس وہاں پہنچا دیتی۔ کچھ رشتہ دار قصور پورہ میں تھے، میں نسبت روڈ سے سائیکل لے کر قصور پورہ چلا جاتا۔ اس پل کے پاس جو بوڑھا دریا پر تھا اور جسے انگریز بعض مورخین نے فیگنز فالی کا نام دیا ہے، اس پل سے اترتے ہی سڑک کے بائیں ہاتھ، یعنی جب آپ شاہدرہ جا رہے ہیں تو آپ کے بائیں ہاتھ سڑک کے کنارے ایک گدڑی پوش فقیر بیٹھا ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے سر پر ایک چھتری کسی نے لگا دی، دھوپ ہوتی یا بارش وہ وہیں رہتا۔ بعد میں وہ فوت ہو گیا تو کسی نے اس کا پختہ مزار بنوا دیا۔ یہ مزار اب بھی موجود ہے، لوگ اس قبر پر آ کر منتیں مانگتے ہیں اور جب کوئی منت پوری ہو جائے تو چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک قبر مجھے یاد پڑتا ہے، شاہی قلعہ کے بیرونی دیوار کے ساتھ تھی۔ وہاں ہر جمعرات کو خاص طور پر قوالیاں ہوتی،
لوگ جمع ہوتے، کچھ خواتین اور مرد ایسے تھے جن کو ہال پڑتا، لوگ حسب توفیق صاحب مزار پر چڑھاوے چڑھاتے اور خوب رونق لگی رہتی۔ ان دنوں ریلوے اسکول والٹن میں اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹرز کا ایک بیچ زیر تربیت تھا۔ اس بیچ میں میرے ایک چچا زاد منصور احمد بھی شامل تھے۔ وہ کبھی میرے پاس یونیورسٹی میں آ جاتے اور 2-4 ہفتوں میں ایک بار میں بھی ان کے پاس چلا جاتا۔ ماڈل ٹاؤن کے آگے جنرل ہسپتال تک کوئی آبادی نہ تھی سوائے والٹن ایروڈروم کے۔ بابڑا کا سٹاپ ضرور تھا لیکن وہاں کوئی جدید آبادی نہیں تھی۔ بابڑا کا علاقہ ان دنوں بدنام علاقوں میں شمار ہوتا تھا۔ اب وہ لوگ نامعلوم کہاں منتقل ہو گئے ہوں گے۔ ایروڈروم یعنی والٹن ایروڈروم، وہاں سے والٹن ریلوے اسٹیشن اور پھر ریلوے اسکول زیادہ دور نہیں تھا، پیدل بآسانی وہاں تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اب لاہور جس طرح محاورتاً شیطان کی آنت کا طرح پھیلا ہے، اس وقت یعنی آج سے 50 سال پہلے اس کا کوئی تصور نہ تھا۔ ہر جانب لہلاتے کھیت نظر آتے تھے اور اندرون شہر کے گرد تو باقاعدہ ایک باغ ہوا کرتا تھا۔ یہ باغ میں نے اپنی ہوش میں دیکھا ہے اور اس میں سیر بھی کی ہے۔ اس باغ کے بارے میں مزید باتیں پھر کسی وقت ہوں گی۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ذرائع مہربانی اسے لائک کرنا مت بھولیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ بہت شکریہ ویورز۔